کہ 1939 میں جب ان کی حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو قائد اعظم مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ یوم نجات مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہیں ایک ناپاک حکمران سے نجات دی. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پورے ہندوستان کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور 1940 کی ریزولوشن پاس کی جاتی ہے. 1940 کی ریزولوشن میں محکم فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا قیام اب وجود میں لایا جائے گا. اور اس کے بعد ایک جنون اور دیوانگی پورے ہندوستان میں مسلمان پھیلتے ہیں، ایک تحریک چلائی جاتی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم برپا ہے اور پورے ہندوستان کی فوجیں، اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، ڈوگرے، گورکھے سب شامل، وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تاج برطانیہ کے ساتھ. اور مسلمان یہاں پر شہری قیادت، قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کی تحریک چلائی جا رہی ہے. 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے. یہ تاریخی پس منظر آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ان حالات اور واقعات کو سمجھیں کہ جس کے اندر پاکستان بنایا گیا تھا، کہ ان کا براہ راست تعلق آج ان واقعات سے ہے جو آج آپ کے اطراف میں ہو رہے ہیں. دھوکہ نہ کھائیے گا. 1945 کے بعد یہ تقریباً طے کر دیا گیا تھا، یہ دیکھ لیا گیا تھا کہ اب انشاءاللہ پاکستان کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ وہ وقت تھا کہ جب آہستہ آہستہ پوری دنیا سے ہندوستانی فوجوں کو واپس بلایا جا رہا تھا. انگریزوں نے ایک خاص پلان کے تحت ہندو اور سکھ اور گورکھا فوجوں کو واپس پہلے بلانا شروع کیا اور مسلمان فوجیں بکھری رہی دنیا میں. جو ہندو اور گورکھا فوجی واپس آتے تھے، سکھ فوج واپس پہنچتی تھی، انہوں نے ہندوستان میں سکھ دستے، بجرنگ دل، RSS، ہندو ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند دہشت گرد تنظیموں کو تربیت دینا شروع کی. اور ایک تیاری بالکل مکمل کر لی گئی کہ جب بھی پاکستان بنانے کا نعرہ لگایا جائے گا، جب بھی پاکستان بنانے کی بات کی جائے گی، ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا کیا جائے گا. نائنٹین 47 میں جب پاکستان بنانے کی بات کی جاتی ہے، جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ 14 اگست کو، اور دیکھیے انگریزوں نے 27 رمضان نہیں چنا تھا، یہ 27 رمضان ان روحانی قوتوں نے چنا تھا، اس رب نے چنا تھا جس نے اپنی مہر ثبت کرنی تھی اس ملک کے اوپر، یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ کوئی عام ملک نہیں، یہ ایک عام سلطنت نہیں ہے جو وجود میں آ رہی ہے. یہ ملائکہ کے نزول میں اللہ کے اذن سے قیامت تک رہنے کے لیے امت مسلمہ کا ایک مرکز، علامہ اقبال کا ایک خواب، احیاء الاسلام کا ایک بیس، اور کفار کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، کفار کی آنکھوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے وجود میں ذلت دینے کے لیے اللہ ایک ریاست کو وجود میں لا رہا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مالک خود اٹھائے گا انشاءاللہ، اور اٹھائی ہے. جب یہ پاکستان وجود میں آتا ہے تو جس پلاننگ کی جاتی ہے چند سال سے، اس تمام پلاننگ کو وحشی درندے اس ہندوستان کے مسلمانوں پر آزماتے ہیں. فسادات بہار سے شروع ہوتے ہیں، مشرقی ہندوستان سے. سب سے پہلے تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ دیہاتوں کے کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئے. گاندھی جی جا کر ان کنووں پر آنسو بہاتے ہیں، اور دوسری طرف تمام ہندو تحریکیں اور تنظیمیں کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے ان کو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے. جی زید صاحب باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، واپس آتے ہیں. دیکھیے یہ واقعات جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، چند ایک واقعات، اس لیے کہ مسلمان کوئی وہاں تھے نہیں،
جو ان کی گواہی دیتے. کچھ واقعات وہ ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے خود دیکھے ہیں. اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ جو دہلی سے ٹرین میں بیٹھتے تھے لاہور آنے کے لیے, اور ان کو سوار کرانے سے پہلے ان کے تمام سامان کی تلاشی لے کے ایک چاقو تک نکال لیے جاتے تھے. سکھ فوجیں ان کی حفاظت کے لیے ٹرین میں بٹھائی جاتی تھی, اور امرتسر اور لدھیانہ پہنچتے پہنچتے حال یہ ہوتا تھا کہ ٹرین میں صرف لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے. 3 ٹرینیں آگے پیچھے نکلتی تھی اور صرف لاہور لاشوں کے ٹکڑے پہنچتے تھے. ایک سکھ نے کتاب لکھی ہے اور وہ واقعہ لکھتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ایک گاؤں پر حملہ کیا جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مسلح ہو کر اپنی حفاظت کے لیے آس پاس کے علاقوں اور گاؤں سے آ کر جمع ہو گئے تھے. جب سکھ قبضہ نہیں کر سکے تو پھر سکھ فوج اور ہندو فوج کو بلایا گیا, جس نے گاؤں کے چاروں طرف مشین گنز لگا کر گاؤں پر فائرنگ شروع کی. یہ سارے واقعات ایک سکھ کے بتائے ہوئے ہیں, اس لیے کہ مسلمان کوئی بچا نہیں تھا وہاں. اور وہ سکھ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب سارے مرد ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے تو گاؤں کی تمام خواتین جن کو مسلمانوں نے مسجد میں جمع کر دیا تھا, اب یہ سکھ کے الفاظ ہیں کہ مسلمان بچیاں, عورتیں اور سہاگنیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مسجد سے نکلتی تھی کلمہ پڑھتے ہوئے, اور جوق در جوق اپنے آپ کو گولیوں کی بوچھاڑ کے آگے ڈالتی تھی. اور وہ سکھ لکھتا ہے کہ جیسے کونجوں کی ڈاریں ساری شکار ہو گئی. مسلمان بچیاں کلمہ پڑھتے نکلتی تھی, ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور اپنے آپ کو بے درے گولیوں کی بوچھاڑ کے آگے ڈالتی تھی کہ ہم زندہ ان کے ہاتھ نہیں لگیں گے. ابھی چند دنوں کی بات ہے, ایک پاکستانی صحافی انڈیا گیا. یہ جو آج کل انڈیا کے ساتھ پیس ڈیلز ہو رہی ہیں, معاہدے کیے جا رہے ہیں, محبت اور پیار کی باتیں کی جا رہی ہیں. دہلی کے ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا تو ایک بوڑھی ایک ہندو خاتون اس کے پاس آئی اور اس سے کہتی ہے تم پاکستانی صحافی ہو, امن کے معاہدے کرنے آئے ہو؟ میرا نام مسز پوجا ہے اور میں تم کو ایک نصیحت کرنے آئی ہوں کہ بغیرتی مت دکھانا, میری ہندو اولاد کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کر لینا, اپنی غیرت اور آبرو کا دھیان کرنا ورنہ تمہیں ہماری آہ لگے گی. وہ صحافی حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ کی آہ کیسے لگے گی, آپ کون ہیں؟ پھر وہی داستان, میں زرینہ ہوں, آج میری عمر 70 سے اوپر ہے, لیکن میں بھی انہی بیٹیوں میں سے ہوں جو اپنی عزت اور آبرو اس پاکستان پر کٹا آئی. اور دیکھو میں اپنی ہندو اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں, خبردار ان کی باتوں میں مت آنا, یہ تمہیں بیچ کھائیں گے. اور اگر تم نے کوئی معاہدہ ان سے کیا تو میری آہ تمہیں لگے گی. یہ واقعات صرف قصہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا آج بھی ہماری لاکھوں نہیں تو ہزاروں بیٹیاں. ایک واقعہ ہم آپ کو اور سناتے ہیں. ایک مسلمان کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے قیام کے کچھ عرصے کے بعد کسی کام سے لدھیانہ گئے, اور لدھیانہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو دروازے پر ایک سکھ عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے کھڑی تھی اور ان سے کہتی ہے بابو اس پہ ذرا دم کر دو. اب وہ چونکہ مسجد کے اندر آ گئی تھی تو ان صاحب نے ذرا غصے میں اس سے کہا کہ مائی پیچھے ہٹو, یہ مسجد ہے اور تم سکھ عورت ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتی میری گود میں تو سکھ کا بچہ ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. اور کیا تم میرے بچے کو دم نہیں کرو گے؟ اب ان کو بہت زور سے ان کے وجود کو ایک چوٹ آئی. اسے کہتے ہیں بہن چلو میں تمہیں پاکستان لے چلوں.
وہ ہماری بہن جواب دیتی ہے